الرحمن الرحیم، میں محمد زاہد جہان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پہ بات کرنے سے پہلے ایک سیڈ خفگی کی خبر ہے کہ پاک فوج کے نوجوان کل انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے باغ آزاد کشمیر میں۔ ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہے اور وہ ہمارے فخر ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان کی شہادتوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک قائم و دائم ہے۔ اس کے بعد اسی واقعے میں 4 زخمی ہوئے ہمارے فوجی جوان۔ ان کی صحتیابی کے لیے، جلد صحتیابی کے لیے پوری قوم دعا گو ہے۔ اب بڑھتے ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی طرف۔ تو کل رات سے لے کے ابھی تک بڑے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری پہ بھی، ممکنہ گرفتاری اور اس پہ عوام کے ریئیکشن پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد جو اینکر جمیل فاروقی ہے بول نیوز کے، ہمارے محترم ہیں، ان کی گرفتاری پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد شہباز گل کیس پہ بھی بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری اور عوام کی ریئیکشن پہ۔ عمران خان کو گرفتاری کے لیے انہوں نے جو بیس بنایا، عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ کل درج کیا انہوں نے، اور دہشت گردی کا مقدمہ کن وجوہات کے بنا پہ درج کیا؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان نے قانون کی بات کی، قانون کی عملداری کی بات کی۔ عمران خان نے F9 پارک میں جو ریلی نکالی شہباز گل کے لیے، اس پہ عمران خان نے اس میں 3 باتیں کی جو انہوں نے اس FIR میں لکھی ہے۔ ایک کہ میں IG اسلام آباد پہ کیس کروں گا، اس کے بعد DIG اسلام آباد پولیس پہ کیس کروں گا، اور جو میجسٹریٹ محترمہ زیبا ہے ان پہ کیس کروں گا۔ تو یہ 3 جو وارننگ دی تھی عمران خان نے، تینوں پہ عمران خان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا اور دہشت گردی کا کیس درج کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان کو اطلاعات مل گئی کہ آپ کو آج رات گرفتار کیا جائے گا۔ عمران خان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان بھی آیا کہ مجھے 3 بجے انہوں نے گرفتار کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا، لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور جو اللہ بناتا ہے وہ پلان بہترین ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عوام راتوں رات اتنا زبردست ریئیکشن دے گی۔ عوام نے تاریخ بدل ڈالی ہے کہ ایک زیادتی اور ظلم کے سامنے جس طرح کھل کے نکلے ہیں۔ رات کو ہی بنی گالہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے، پھر اس کے بعد پورے ملک میں لوگ نکلے۔ رات کو لبرٹی چوک لاہور میں جو عوام کا جمع غفیر دیکھا گیا، اس کے بعد فیصل آباد، سیال کوٹ، پورے پنجاب میں، KPK میں، پشاور میں لوگ نکلے، اور اس کے بعد جو صبح وزیرستان اور KPK کے پشاور سے جو لوگوں کی بڑی تعداد اسلام آباد بنی گالہ پہنچی۔ یہ عوام کا ایک محبت ہے، عوام کا ایک شعور ہے جو ان میں آ گیا ہے، عوام جاگ گئی ہے۔ تو اس بار ان کے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان کے سارے پلان، جو جتنے بھی پلان بناتے ہیں دبردوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ شہباز شریف کی حکومت میں 13 سے 14 جماعتیں ہیں، اس میں سے جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کے زرداری، انہوں نے سخت رسپانس دیا کہ نہیں، ہمیں عمران خان کی گرفتاری کی طرف نہیں جانا چاہیے، اگر آپ جاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اس میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا متعلقہ لوگوں کو۔ تو اس کے بعد عمران خان نے آج صبح پہلے ہی جو سٹیپ لیا، وہ عدالت میں گئے، اور ان کے وکیل، انہوں نے عدالت سے عمران خان کی ضمانت کی استدعا کی، اور عدالت میں 3 دن کے لیے عمران خان کی راہداری ضمانت بھی منظور کر لی، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ آپ متعلقہ عدالت جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس سے رجوع کریں۔ تو یہ تو آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن عمران خان کو اگر یہ گرفتار کرتے ہیں تو ممکنہ طور پہ، مبینہ طور پہ ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف جائے گا، کیونکہ دیکھیں کل رات سے جو PTI کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی، ان کے بیانات اگر دیکھیں تو وہ ہارش بیانات تھے، سخت رسپانس دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمارے لیے ریڈ لائن۔ تو ملک کو ہمیں چاہیے کہ سیدھے دہانے پہ لے کے چلے، امن کی بات کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور ایسے جھوٹے اور سیاسی کیس نہ بنائے۔ اس کے بعد جو اینکر جمیل فاروقی کی گرفتاری ہوئی ہے، مبینہ طور پہ میں اس کو اغوائی کہوں گا، کیونکہ رات کو اسلام آباد پولیس نے کراچی میں بغیر کسی دوسرے پولیس کو اطلاع دیے، کیونکہ جب آپ ایک صوبے سے دوسری صوبے میں پولیس جاتی ہے، وہ اس صوبے کے پولیس کو اطلاع دیتی ہے کہ ہمیں بننا مطلوب ہے اور ہم نے گرفتار کرنا ہے۔
انہوں نے یہ نہیں کیا. جمیل فاروقی کو رات سے لے کے ابھی دوپہر تک انہوں نے رکھا تھا اغوا کر کے اپنے ساتھ, لیکن ابھی ان کو عدالت میں راہداری ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا, جس میں عدالت نے ان کو 3 دن کی راہداری ریمانڈ دے دی. لیکن اینکر جمیل فاروقی کی غلطی کیا تھی, ان کا گناہ کیا ہے؟ تو ان پہ جھوٹا ایک FIR بنا دیا کہ اینکر جمیل فاروقی نے جھوٹا بیان دیا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل پہ زیادتی کی ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو میرا سوال ہے کہ جمیل فاروقی نے پہلے یہ بات کی یا حامد میر نے یہ بات کی؟ حامد میر نے کہا کہ میں وہ تصویر نہیں دکھا سکتا, اس کے کیپٹل ٹاک میں نیشنل ٹی وی پہ اس نے یہ بات کی ہے. تو قانون جمیل فاروقی کے لیے ایک اور حامد میر کے لیے دوسرا, تو ایسے تو ملک نہیں چلتا. یہ ملک ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہ میرا آزاد ملک ہے, میرا پاکستان ہے. تو پاکستان میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, دونوں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے, غریب اور امیر کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کی شدید مذمت میں کرتا ہوں, اور ایسے آواز دبانا اچھا نہیں ہے کہ جو بھی عمران خان کے بیانیے کو لے کے چلے گا آپ اس کو گرفتار کریں گے, اس کی آواز بند کریں گے. تو یہ اینکر جمیل فاروقی کا تو ابھی ایک کیس سامنے آیا ہے, اس سے پہلے بھی ان کی تاریخ ہے کہ جب بھی یہ نواز شریف کی پارٹی PMLN اقتدار میں آئی تو بے نظیر بھٹو کے بھی بیانات ہے محترمہ کے کہ میرے سیکیورٹی گارڈ کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا, میرے وزراء کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. یہ ریکارڈ پہ ہے, وہ میں چلا نہیں سکتا کیونکہ اس پہ کاپی رائٹ آ جاتی ہے. لیکن بات یہ کہ ہمیشہ انہوں نے تشدد سے آواز بند کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ شہباز گل کیس میں انہوں نے کیا کیا. شہباز گل جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے, جو اوورسیز پاکستانی ہے, جو امریکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, وہاں سے چھوڑ کے پاکستان کو سرو کرنے آئے, پاکستان کی خدمت کرنے آئے, اور آگے سے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پولیٹیکل سیاسی کھیل کا نشانہ بنا دیا, اور ان کو تشدد کر کے جو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ میں لے کے گئے تھے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. وہ حالانکہ بیمار ہے استما کا, اور اس کے بعد پھر ان کو مبینہ طور پہ جب اسپتال میں رکھا گیا اور مبینہ طور پہ وہاں پہ بھی ان پہ زبردستی کی گئی, وہ بھوک ہڑتال پہ چلے گئے. آج ہی ان کا عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو کہا کہ میں یہ رات کو انہوں نے میری زبردستی شیو کی ہے اور پھر میری مونچھیں چھوڑی ہے. تو جس پہ عدالت کا کہنا تھا کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ بھوک ہڑتال پہ چلے جائیں. لیکن پس منظر میں بہت چیزیں چل رہی ہے, اور وہ چیزیں یہ ہے کہ شہباز گل کو جو جسمانی ریمانڈ ہے اس میں 2 دن کی توسیع کر دیا, اب 2 دن کے لیے اور جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا. شہباز گل نے عدالت کے ریکارڈ میں لایا کہ اگر ابھی تک میں نے کبھی PTI اور عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا, ان کو ریکارڈ نہیں کروایا, لیکن اب اگر 2 دن جسمانی ریمانڈ میں مجھ پہ تشدد کرتے اور مجھ سے بیان لیتے تو وہ میرا بیان نہیں ہوگا, وہ انہوں نے مجھ سے زبردستی لکھوایا ہوگا. تو اس لیے وہ یہ اچھا پوائنٹ ہے, انہوں نے کو عدالت کے سامنے رکھ دیا. پھر اسی ان کے یہ جو تشدد ان پہ ہوا ہے تو اس پہ نوم چومسکی جو امریکن لنگوسٹ ہے, جو امریکہ کے ایک فلاسفر ہے, انہوں نے اس پہ اوپن ایک کھلا خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام کہ وہ اس تشدد کے خلاف نوٹس لے, انسانی حقوق کی جو پامالی ہوئی ہے اس پہ نوٹس لے. تو امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس پہ جو ہے نوٹس لیں گے کہ کون تھا وہ جس نے شہباز گل پہ تشدد کیا, کیونکہ IG اسلام آباد تو کہتے ہیں کہ پولیس نے تشدد نہیں کیا, اور حالانکہ شہباز گل نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنے پیٹھ سے قمیص اتار کے اور دکھایا تھا پورے عدالت کے سامنے کہ اس پہ تشدد کے نشانات تھے. تو پھر کون تھا وہ, کہ اگر اسلام آباد پولیس نہیں تھی تو کون تھا وہ جس نے یہ تشدد کیا؟ تو چیف جسٹس کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ انکوائری بٹھانی چاہیے جوڈیشل, اور دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ آج ایک شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کو پورے پاکستان میں کوئی بھی اسی طرح اس تشدد کا نشانہ بن سکتا ہے. تو اس کو ایک ہی بار اس کی تعین کرے کہ یہ کون کر رہا ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے. امید ہے آپ کو ولاگ میں کوئی انفارمیٹیو چیز ملی ہوگی, اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا بھی پتہ چلے اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.